قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. یہ دو آیات، آیت نمبر 14 اور 15، اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاد کے فوائد بیان فرمائے کہ تم کفار کے خلاف لڑو گے، 6 فائدے اللہ رب العزت تمہیں پہنچائیں گے اس لڑائی کے ذریعے، اور 6 فائدوں کا ظہور اس سے ہوگا. یہ آیت کا موضوع تو اس طرح ہے، لیکن اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حق جہاد وہی ہوگا جس سے یہ 6 فائدے حاصل ہوگا. اگر کسی لڑائی سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے تو وہ حق جہاد نہیں ہوتی، یاد رکھیے. تو حق جہاد، اگر زمانے میں بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں جنہیں لوگ جہاد کہتے ہیں، تو ان میں سے حق جہاد کون سا ہے اس کو اگر پرکھنا ہو تو قرآن مجید کی ان 2 آیات پر پیش کیجئے کہ کون سے مسلمان ہیں، کون سی جماعت ہے جس کے کام سے ان فوائد کا ظہور ہو رہا ہے، تو وہ یہ ہوگا کہ یہ حق کے زیادہ قریب ہیں اور حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی یہ حکمتیں اور فائدے بتائے. قاتلوہم، ان کفار سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور ان کے جو جرائم ہیں اس کی سزا انہیں دنیا میں ملے گی. ویخزہم، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. کافروں کی قوت ٹوٹتی ہے، ان کی حکومت ٹوٹتی ہے، ان کی معیشت کمزور ہوتی ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں مسلمانوں کے جہاد کی برکت. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ دے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے، اور یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے اپنا ایمان پرکھنے کا ایک پیمانہ اور معیار اللہ نے قرآن مجید میں قائم فرما دیا. میں کہ کافر کو جب مسلمان مارتا ہے، کسی بڑے کافر کو، کسی مجرم کو، جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی خبر ملتی ہے کہ اللہ کا فلاں دشمن مسلمانوں کے ہاتھوں مرا، تو ان مسلمانوں کے دلوں کو خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا جہاد کی بڑی حکمت یہ ہے. اب دیکھو، آپ سوچئے جس دن ابو جہل کے مرنے کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ آپ کو ستاتا تھا. 3 بار نبی ان کو قسم دی، ان سے پوچھا خوشی سے، پھر 3 بار نعرہ لگایا. جن مسلمانوں کو ابو جہل نے ستایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، حضرت عمار کے پورے خاندان کو اتنا ستایا، کتنے ان کے دل خوش ہوں گے جب انہوں نے ابو جہل کی لاش دیکھی ہوگی کتے کی طرح پڑی ہے اور بچے اس کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو کتنا سرور ملا ہوگا. اور جو بھی اس طرح کا کافر جو مسلمانوں کو رلاتے ہیں اور مسلمانوں کے دل جلاتے ہیں، جب ان کی لاشیں ان کے ملکوں میں جاتی ہیں اور ان کی اپنی مائیں رو رہی ہوتی ہیں، ان کے اپنے حکمران رو رہے ہوتے ہیں، دل کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھ کر؟ اور یاد رکھیے یہ خوشی ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے دل کو خوشی ہوگی. اگر کسی کو خوشی نہیں ہوتی، غصہ آتا ہے کہ اس کافر کو کلمے کے بغیر جہنم میں کیوں بھیج دیا، وہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، شاید اس کے دل میں ایمان کمزور ہے. اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اس معیار کے مطابق اس کو بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوتی، اس کو بھی کافروں کی ماؤں کو روتے دیکھ کر خوشی نصیب ہوتی، اس کو بھی کافروں کی اس طرح کٹی پٹی لاشیں عبرت کے نشان بنے دیکھ کر اس کے دل کو بھی سکون آتا اور شفا ملتی کہ یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اتنے مسلمانوں کے دل جلائے. آج یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے دوچار ہو. اگر کسی شخص کو خوشی نہیں ہوتی تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کو اس سطح پر جانے کی کوشش کرے کہ کافروں کے مرنے سے اسے خوشی ہوا کرے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کا غصہ نکال دے گا. غصہ اور غیظ اور اس کے زیر اثر لڑنا انسان کی طبعی اور فطری خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی بھی طبعی خاصیتیں پیدا فرمائی ہیں کسی کو بھی روکنے کا حکم نہیں دیا، اور ہر فطری خاصیت انسان کو گناہ پر بھی لے جا سکتی ہے اور حلال کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے حلال راستہ مقرر فرما دیا. کسی بھی طبعی خواہش کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مٹا دو، ختم کر دو. غصہ بھی انہی طبعی خواص میں تھے. انسان پیدا ہوتا ہے، غصہ سیکھ کر آتا ہے. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، جب ان کے مزاج کے خلاف بات ہو تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کر پھینکتے توڑتے ہیں. غصہ تو اس وقت سے انسان کے اندر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غصہ انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے، ناحق قتل کروا دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کروا دیتا ہے، گالم گلوچ پر لے جاتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ ختم کرو. اللہ نے اس کا حلال ذریعہ بتایا کہ وہاں نکالو تو اجر کا اجر ہے، اور یہ جو ہے وہ طبیعت بھی قابو میں آ جائے گی تو پھر غلط جگہ پر نہیں نکلے گا. میں کفار کو مارو، دل کا غصہ اور غضب ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں سے نہیں لڑو گے. جب مسلمان کفار کو نہیں مار رہے ہوتے، فضول باتوں پر آپس میں لڑتے ہیں، قومیت پر لڑنا ہے، عصبیت پر لڑنا ہے، لسانیت پر لڑنا ہے، حقوق پر لڑنا ہے، رشتہ داریوں پر لڑنا ہے، زمینوں پر لڑنا ہے، تھوڑے مال کے پیچھے لڑنا ہے، تھوڑی عزت و جاہ کے لیے لڑنا ہے، سیاست پر لڑنا ہے. 100 طرح کی لڑائیاں مسلمانوں میں.
جب جہاد ہو رہا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس مسلمانوں کی لڑائی کا ایک رخ متعین ہے کہ وہ کفار کو مار رہے ہیں تو لڑائی کی ساری قوت وہاں صرف ہو رہی ہے, پیچھے امن ہی امن ہے, امان ہی امان ہے, کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں. تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نہیں آتی. اور اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کا خود روب اور خوف مسلمانوں کو آپس کی لڑائیوں سے روکے رکھتا ہے. پتہ ہوتا ہے جو لڑے گا قصاص ہوگا, دیت ہوگی, قصاص ہوگا, کوئی کسی کا عضو کاٹے گا اس کا عضو کاٹ دیا جائے گا, جو بھی تکلیف کسی کو پہنچائے گا اسے پہنچے گی. تو جہاد کے ذریعے اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے. مسلمان کا کافی غصہ کفار پر نکل جاتا ہے اور باقی غصہ اسلامی حکومت کے کوڑے اور تلوار کے کنٹرول میں آ جاتا ہے کہ غصہ کرنا ہے خیال سے کرو کیونکہ غصے کا جواب دینے کے لیے خلیفہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے دلوں کے غصے کو جائز جگہ پر نکال دیتے ہیں. اس غصے کے زیر اثر حرام کام مسلمانوں سے نہیں ہوتے. جب جہاد نہیں ہوگا اور جہاد کی وجہ سے اسلامی حکومت دنیا موجود نہیں ہوگی, مسلمانوں کا غصہ اسی طرح مختلف ہیلوں بہانوں سے ایک دوسرے پر نکلتا رہے گا اور جہاد میں شہید ہونے والے لوگوں کی نسبت مسلمان آپس میں لڑائیوں میں زیادہ قتل ہوتے رہیں گے. یہ اللہ رب العزت نے اس حکمت کو ہمیشہ سے جہاد کے ساتھ جوڑ دیا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اور جہاد کی سب سے عجیب و غریب اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کو چاہیں گے. آپ دنیا کو گھول گھول کر یہ بات پھیلا رہے ہیں اور دن رات مجاہدین پر اس چیز کی وجہ سے ناراض ہیں اور تان کرتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام دنیا میں نہیں پھیل رہا. اللہ نے بتایا کہ اسلام دنیا میں پھیلتا ہی مجاہدین کی حرکتوں کی وجہ سے, بشرطے کہ انہیں کھل کر حرکت کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے مجاہدین کی حرکت کو محدود ہی دفاع تک کر دیا کہ بیچارے بس اپنے دفاع کے لیے, مظلوم مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے, اپنی زمینیں آزاد کرنے کے لڑتے. آپ مسلمانوں کو چھوڑتے تو صحیح, کفار کی سرحدوں تک تو جانے دیتے, فتح مکہ کے اور روم و فارس کی لڑائیوں والے حالات زندہ کرنے دیتے. دیکھتے دنیا میں کیسے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں مسلمان ہوتے. آپ نے جہاد کو روک کر لوگوں کے اسلام پر آنے کا راستہ کھولا نہیں ہے, لوگوں کے اسلام پر آنے کا راستہ بند کیا. اور یہ جو بات الٹی آپ کرتے ہیں یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے کرتے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمتوں میں سے بڑی حکمت یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے ہی کفار پر ایمان کے راستے کھولتے. مکہ والوں پر ایمان میں داخلے کا راستہ کیسے کھلا؟ کیا معجزات دیکھ کر کھلا؟ کیا چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کھلا؟ نہیں کھلا. مکہ والوں پر افواجن دین میں داخلے کا راستہ مسلمانوں کے جہاد سے کھلا. مسلمان غالب آئے, مکہ کے اندر ہزاروں لوگ ایک دن کے اندر مسلمان ہوئے. اور جب تک مسلمانوں کا جہاد نہیں تھا 13 سال کے اندر مکہ میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعداد چند سو تک بھی نہیں پہنچی. اللہ رب العزت نے کھلی آنکھوں سے حقیقت دکھائی اور قرآن میں بیان بھی فرما دی کہ جہاد کے ذریعے دین میں داخلے کا راستہ کھلتا. روئے زمین کے کتنے بڑے بڑے شہر, ایک ایک دن کے اندر پورا پورا شہر مسلمان ہوا. مسلمانوں کے لشکر اندر داخل ہوئے, لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ ایسے عجیب با اخلاق لوگ ہیں, فاتحین ہیں پھر بھی ظلم نہیں کر رہے, لوگ مسلمان ہو گئے. آپ نے لوگوں کو آ کر اپنا یہ اخلاق تو دکھایا, لیکن آپ یہ اخلاق دکھانے کے قابل کیسے ہوئے؟ آپ فتح یاب ہو کر شہر میں داخل, جہاد کے ذریعے آپ نے فتح حاصل کی اور پھر فاتح بن کر اخلاق دکھائے. آپ کے فاتحانہ اخلاق نے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ لیا, لوگوں کے افواجن دین میں داخلے کا راستہ کھل گیا. یہ حکمت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے لوگوں کے دین کے داخلے کا راستہ کھولیں گے. واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں. ام حسبتم ان تترکوا, وہی آیت جو سورہ آل عمران وغیرہ میں گزری, بار بار آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جب تک جہاد کے ذریعے ایمان کا امتحان نہیں کر لیں گے, نجات وغیرہ کا خیال اپنے ذہن میں کوئی پختہ نہ کرے اور ایمان کے کمال کا خیال پختہ نہ کرے. 5ویں بار یہ آیت ابھی تک جو آیات گزر چکی ان میں آ رہی ہے. ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم نے گمان کر لیا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو جدا اور ممتاز نہیں کیا جو اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے ہیں. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا, اور ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر لڑنے والے اور کفار سے دوستی نہ کرنے والے, جب تک اللہ تعالیٰ ان کو جدا اور ممتاز نہیں کر دیتے اس وقت تک ایمان کامل کا وسیقہ تقسیم نہیں ہو سکتا. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تم سب کے کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, مشرکین کی شان نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ ابو سفیان نے حوالے دیے مسلمانوں کو, کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد الحرام کو آباد رکھا, اس کی اتنی خدمت کرتے, تم ہمارے خلاف آ کر لڑو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کے ساتھ
مسجد کی تولیت کر لینا، وہاں پر جو ہے وہ پردے لٹکا دینا بیت اللہ کے ساتھ، یہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو وہ ہے جو توحید اور ایمان کے ساتھ کی جائے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو چکے، تو اب ان کی تم ظاہری اچھائیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرو۔ اولئک وفی النار ہم خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجد آباد کرنا کن کا کام ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ تو اللہ نے اب فیصلہ کر لیا کہ اپنی مسجد یعنی مسجد الحرام ان مشرکین کے ہاتھوں سے لے کر ایمان والوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے، اس لیے وہ فتح مکہ کی خاطر جہاد کی تیاری کریں اور ان مشرکین سے کوئی معاہدہ نہ کریں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتگان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے ان کی ہدایت کو بھی پختہ کر دے گا۔